کہ جی دیکھیے ہمارے وزیر اعظم کے جو ویوز ہیں ان کی تقریر کے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہیں، اور صدر بائیڈن کے ہزاروں میں ہیں یا 1 لاکھ ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کے 2 لاکھ ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بڑے پاپولر ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستان صحیح راہ پہ چل رہا ہے، سو آن اینڈ سو. حقیقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، بٹ اور یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھارت کی فرسٹ سیکرٹری ہیں یو این میں، انہوں نے جو رائٹ ٹو ریپلائی دیا، ان خاتون کے ویوز وہ تو تقریباً 4 ملین کو ٹچ کر رہے ہیں. اخبار ہے، اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک کیا خبر چھپی. بطور پاکستانی تو آپ کو غصہ چڑھے گا. اس زمین کی، روئے زمین کی آخری اور بہترین امید. نیچے نریندر مودی کی تصویر لگی ہے، ورلڈز موسٹ لوڈ اینڈ موسٹ پاورفل لیڈر، اور سب سے طاقتور لیڈر. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گیان چینل پہ. تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ہمیشہ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً پاکستان انڈیا کے مقابلے نہ صرف سائز کے اندر چھوٹا ہے بلکہ ہر لحاظ سے چھوٹا ہے. تو کمپیئر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو پازیٹیو وے میں کرنا چاہیے تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمیشہ اے پاک میڈیا نیگیٹو ٹون میں کرتی ہے، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ ان میں جو کانفیڈنس کی کمی ہے، سیلف ریسپیکٹ کی کمی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ پاکستانیوں کا جو نظر ہے کتنا بند ہے، وہ صرف ایک جو کنواں ہے اس کا ایک میڈک کے روپ میں ہے، جس کو دنیا صرف کنویں کے اندر ہی دکھائی دیتی ہے، اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے. تو دوستو، آئیے اس پاکستانی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. جب سے ہمارے وزیر اعظم کا خطاب ہوا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، کچھ بڑے اہم لوگ، جانے پہچانے لوگ پاکستان میں یہ بحث کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے وزیر اعظم کے جو ویوز ہیں ان کی تقریر کے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہیں، اور صدر بائیڈن کے ہزاروں میں ہیں یا 1 لاکھ ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کے 2 لاکھ ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بڑے پاپولر ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستان صحیح راہ پہ چل رہا ہے، سو آن اینڈ سو. اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیا اور کیا پروو کرنا چاہتے ہیں. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. بٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو بھارت کی فرسٹ سیکرٹری ہیں یو این میں، انہوں نے رائٹ ٹو ریپلائی دیا، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے تو ان خاتون کے ویوز جو ہیں یوٹیوب میں وہ تو تقریباً 4 ملین کو ٹچ کر رہے ہیں. تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا کہ وہ خاتون زیادہ پاپولر ہیں ہمارے پرائم منسٹر سے. اس قسم کی بے تکی باتیں جو ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہیں، بالکل بچکانہ قسم کی سوچ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور ہم عجیب نتائج ان میں سے اخذ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بڑی اہم پوزیشنز میں ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے، ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں. میں اس کو بڑا ڈینجرس سمجھتا ہوں فینومینن ہے یہ، جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اور ہم صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ جو کمپلیسنسی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں یہ بیٹھے ہیں، یہ صرف اپنی پوزیشنز بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. اب آپ مثال ہی لے لیجئے، یو ایس میں، امریکہ میں 21 ریپبلکن جو سینیٹرز ہیں انہوں نے کل ایک بل پیش کیا، اور اسی میں ہی پاکستان کا ذکر بھی ہے کہ پاکستان کے بارے میں 180 دن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ کانگریس یا سینٹ کو بتائیں پارلیمنٹ کو، جو کانگریس ہے یو ایس کی، کہ پاکستان نے کس طرح 2001 سے لے کر 2020 تک طالبان کو سپورٹ کیا، ان کو سینکچریز دیں، اور پھر 2021 میں کس طرح ان کی مدد کی تاکہ وہ افغانستان میں پورا اپنا کنٹرول سنبھالیں، اور خاص طور پہ پنشیر ویلی کے حوالے سے. اور پھر سینکشنز کا بھی ذکر ہے اس میں، کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان پہ سینکشنز بھی لگنی چاہیے. لیکن پاکستان پہ اس قسم کی لینگویج جو ہے، میں تو حیران ہوں.
کہ کس طرح یہ ہماری کوئی انگریس ہی نہیں ہے یو ایس کانگریس میں. ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے سالوں میں؟ نہ کوئی ہماری لابنگ ہے، نہ ہمارے کوئی آؤٹ ریچ ہے. دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک خلجان سی کی کیفیت ہے. تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پوزیشنز ملی ہوئی ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہر چیز امریکہ کے حوالے سے ٹھیک نظر آتی ہے. مقبول اخبار ہے اور آن لائن اس کا پیج جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک کیا خبر چھپی ہے، اس خبر کو ذرا آپ دیکھیں. آپ کو بطور پاکستانی تو آپ کو غصہ چڑھے گا. لاسٹ بیسٹ ہوپ آف ارتھ، کہ زمین کی آخری اور بہترین امید. نیچے نریندر مودی کی تصویر لگی ہے اور اس میں وہ کچھ اپنے خیالات قلم بند کر رہے ہیں ایک کتاب میں. نریندر مودی، لاسٹ بیسٹ ہوپ آف ارتھ، اس زمین کی، روئے زمین کی آخری اور بہترین امید. ورلڈز موسٹ لوڈ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ چاہا جانے والا، سب سے زیادہ جس کو محبت کی جاتی ہے وہ، اینڈ موسٹ پاورفل لیڈر، اور سب سے طاقتور لیڈر، از ہیئر ٹو بلیس اس، یہاں ہمارے اوپر رحمت بن کے آیا ہے. کیا بات ہے. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی، ان دونوں لیڈروں نے جو کچھ کہا، آپ میں سے بیشتر نے یقینی طور پر وہ سنا ہوگا. خان نے اس تقریر کے ایک کلپ میں کیا کہا؟ بھارت نے 5 اگست 2019 سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں. اس نے 9 لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے. اس نے سینئر سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے. میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے. پرامن مظاہروں کو پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے دبایا ہوا ہے. 13,000 کشمیریوں کو اغوا کر کے ان میں سے سینکڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس نے جعلی پولیس مقابلوں میں سینکڑوں کشمیریوں کو قتل کیا اور اجتماعی سزائیں دینے کی روش اپنائی ہوئی ہے، جس میں پورے گاؤں اور مضافاتی علاقے تباہ کر دیے جاتے ہیں. حال ہی میں ہم نے ایک تفصیلی ڈوزیر جاری کیا ہے جس میں منظم اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو کلپ دکھایا، اس میں جو وہ حقائق بیان کرتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر 90% سے بھی زیادہ کا کوئی وجود نہیں ہے. مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ ابھی تک جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی ہے یا میڈیا پر پابندی ہے، اس پہ دنیا کے مبصرین ہنس سکتے ہیں، چونکہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ پچھلے 1 سال سے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. شروع میں بھی جو پابندیاں انٹرنیٹ پہ لگی تھیں وہ ٹیررزم کے سپل اوور کو روکنے کے لیے لگی تھی. اب عمران خان کا یہ کہنا کہ وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، یہ لگتا ہے کہ عمران خان یہ داستان پاکستان کے بلوچستان کی یا وزیرستان کی یا کراچی کی سنا رہے ہیں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں. بھارت کے جموں کشمیر سے ہمارے اپنے میڈیا کے نمائندے بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اس تیز رفتار دور میں ایک چیز پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. اگر کسی قسم کی ایسی صورتحال وہاں پر ہوتی تو اب تک انٹرنیشنل کمیونٹی چیخ رہی ہوتی، لیکن عمران خان اکیلے ہی چیختے رہتے ہیں اور اکیلے چیختے رہنے سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہو رہی ہے.